بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس مبارک صحیح کو شرف قبولیت بخشے اور اس تقریب سعید کے حوالے سے خوب فیضان و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو احباب کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے انہیں بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہ رکھے۔ اس سال ہمارے بہت ہی پیارے بھائی الحاج رحمت اللہ صاحب نے دائی اجل کو لبیک کہا، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ حلقہ کوہاٹ کے خادم حلقہ اور اس سے پہلے کویت کے اندر رہے، اور قبلہ صاحب کے ساتھ بندہ ناچیز کے ساتھ ان کی بڑی گہری نسبت تھی۔ میں نے قرآن پڑھنا بھی جب میں وصال پور اکیڈمی تھا ان سے سیکھا، اور ان کی خوبصورت بات میں سر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں کویت میں تھا تلاوت کلام پاک کیا کرتا تھا، اور رات کے تہجد کے وقت کبھی غلطی کا احساس ہوتا یا غلطی ہوتی تو میں رک جاتا، اور روحانی طور پہ قبلہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے اور میری تصریف فرماتے۔ ان کی یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ مرشد کے ساتھ اس کی نسبت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اور جب وقت وصال آیا تو اپنے کمرے میں ان کے بچے موجود تھے، بہو موجود تھی، تو فرمانے لگے کہ بھئی آپ تو ادب سے بیٹھ جاؤ یا باہر چلے جائیں، کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قبلہ انصاری صاحب اور قبلہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس کمرے میں تشریف فرمائے۔ دوسرا سانحہ ارتحال بہت ہی ہماری پیاری بہن اور مجھے اپنی ماں کی طرح تھی، جناب اشرف عیش صاحب کی زوجہ محترمہ۔ وہ تھی تو عورت، مگر شاید وہ 100 مردوں کے برابر تھے۔ حلقے کی ترویج اور ترقی کے لیے جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی وہ اپنی مثالات ہے۔ اس کے علاوہ بھی مشتاق صاحب کے والد صاحب کا، امجد صاحب کی والدہ کا، اور ہمارے بھائی حنیف صاحب جو کرنل جاوید صاحب کے والد صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب کے، ان کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے دعائیں مغفرت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، اور بھی جن کے طوالت کے ڈر سے میں نام نہیں لے رہا میرے ذہن میں ہے، سب کے اللہ تعالیٰ بخشش سے مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے ہم سب کو بھی جب تک رکھے دنیا میں دین اسلام پہ رکھے، اور جب بھی اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ برادران عزیز، یہ باتیں محبت اور عقیدت کی باتیں ہیں، اور وہ بھائی بہت خوش نصیب ہیں جو اس روحانی رشتے سے منسلک ہیں۔ ہر ذی روح جب پیدا کیا گیا اس کی دنیا سے رخصت لازمی ہے، بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں اپنا مقصد حیات یاد رہے، اور ہم سب کے سب دین اسلام کے اوپر کاربند رہیں، اور خوشی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان احکامات کی بجا آوری کریں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں ان کے اوپر بڑی محبت کے ساتھ ان کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے اس طریقے سے عمل پیرا ہوں کہ اگر قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور اپنے رب کے حضور شرمندہ نہ ہوں۔ انسان کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، روح کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ بس چند گزارشات آج کے حوالے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو روح اور مادے کے امتزاج سے پیدا کیا ہے، اور اسے عقل و الہام کی صلاحیت اور قوت نفس عطا کی، اسے اشرف المخلوقات قرار دیا، اور سب سے خوبصورت بات انسان کے حوالے سے یہ ہے جو شاید دوسرے جانداروں میں نہیں ہے کہ اسے ایک اعلیٰ مقصد حیات بخشا، اور بشری تنازعات کے باوجود اسے خود اپنی پہچان کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کے بارے میں جاننے کی جو استعداد اور شوق ہے
وہ بھی اسی روح کی بدولت ہے، کیونکہ یہ امر ربی ہے۔ اسی کے معاونت سے انسان کئی اہم امور انجام دیتا ہے، پاکیزہ صفات اس میں آتی ہیں، اور یہی اصل برتری ہے انسان کی جو حیوانوں کے اوپر ہے، کہ انسان کو رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، اس کا کچھ ڈسپلن ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، وہ دنیا میں بیکار نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اسی وجہ سے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا کہ جو مقصد حیات دے کر اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا کیا اس نے پورا کیا یا نہیں کیا، جو اسے وقت عطا ہوا تھا وہ اس نے کہاں، کس طریقے سے، کس زمرے میں، کس مقصد کے لیے، کیسے، کس کی صحبت میں گزارا، اور اس سے کیا سیکھا، اور انسانیت کی فلاح کے لیے، خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے حوالے سے، اور جو دین کی ذمہ داری اسے عطا کی گئی ہے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے، اس کے لیے اس شخص نے کیا کیا۔ اور یہ روحی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر محبت کا وہ جذبہ فرما روا ہے، اور ایک محرک ہے اس کے اندر، اور اپنے رب کی تلاش میں ہے، اور اپنے رب کی عبادت کے اندر وہ خوشی اور طمانینت محسوس کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا بندوں سے۔ میں پوری آیت نہیں پڑھ سکتا ٹائم کی وجہ سے، اور یاد کرو جب پکڑ نکالا آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں میں سے ان کی اولاد کو، اور شہادت لی علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب کے سب ارواح جو تھی وہ یک زبان ہو کے بولی، انسان کی روحیں، کہ ہاں کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں۔ کہنے لوگوں قیامت کے روز کہیں کہ ہم تو تھے اس سے بے خبر، ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ عقدہ اس بات کے بعد حل ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص چاہے کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے، سکھ کے گھر پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے یا کسی یہودی اور نصرانی کے کہیں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے رب کی خبر ہے یا نہیں۔ اللہ کی خبر تو انسان کی روح کے اندر، اس کی گھٹی کے اندر، اس کے جینز کے اندر اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے، اور وہ لاشعوری طور پر اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ برادران عزیز، سورہ اعراف کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کا نفس اللہ کی ربوبیت سے انکار کر سکے۔ تو چنانچہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو غفلت اور جہالت کی وجہ سے، یا پھر خارجی عوامل ایسے ہوتے ہیں جن سے متاثر ہو کر وہ انکار کرتا ہے، ورنہ ہر انسان فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ سورہ روم کے اندر ارشاد ہے تو تم ایک طرف ہو کر دین پر سیدھا عمل کرو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ یہ دین جس کا نام دین اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے، اس سے آپ کی فطرت پروان چڑھتی ہے، آپ کی نشو و نما ہوتی ہے، آپ کی فلاح اور بقا اس سے مضمر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نزدیک نوع انسان بلکہ پوری کائنات کے لیے صرف ایک ہی دین ہے، ایک ہی دستور ہے، ایک ہی لائحہ عمل ہے، ایک ہی طریقہ زندگی اور ایک ہی طرز حیات ہے، اور وہ طرز حیات، وہ دستور زندگی ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تو بلا شبہ انسانی شخصیت میں بعض ایسی صفات بھی موجود ہیں جو دیگر جانداروں میں پائی جاتی ہیں، مثلا تحفظ ذات اور بقائے نسل کے روح انسانی کا شوق، معرفت ایمان اور یقین اور اللہ کی حمد و ثنا اور تقدس و تسبیح کا جذبہ، تقویٰ، طہارت، مخلوق خدا سے محبت، اور عقل و الہام کو برے کار لیتے ہوئے تعمیر و ترقی کا کام، یہ حیوانات سے مختلف ہے اور انسان الگ قبیل میں ہے۔ لیکن جب تحفظ ذات کی بات آتی ہے، نسلوں کی بات آتی ہے، رزق کے حصول کی بات آتی ہے، تو وہ سب میں موجود ہے۔ تو یہ چیزیں جو انسان کو مختلف کرتی ہیں، جانور سے ممیز کرتی ہیں، یہ بڑی اہم ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا، انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ کی عبادت اور محبت میں کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس قسم نفس کی کھاتے ہوئے کہا کہ اسے ہم نے درست کیا، اور پھر ہم نے الہام کر دیا انسان پر فسق و فجور اور تقویٰ دونوں، یعنی دونوں راہیں انسان کے سامنے کھول دی گئی ہیں،
کامیاب وہ شخص ہے جس نے پاکی اختیار کی، اور نامراد وہ ہے جو اپنے رب کو بھول گیا اور اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا۔ یا نفس کی پاکیزگی اور نفس کی ناپاکی سے مراد صرف آپ کے بدن کی پاکیزگی اور طہارت اور نظافت یا غلاظت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک حکم دیا ہے، فرمایا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے جو لوگ ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تو یہ جو پاکی ہے یہ انسان کے روح کی پاکی ہے، اور وہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان سب بتوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ رب العزت کو، سارے جھوٹے معبودوں سے منہ موڑ کر صرف اس رب کائنات کو اپنا رب مانتا ہے جو حقیقی معبود ہے۔ نفس کی حیت، نفس کیا ہے؟ نفس خواہش ہے، اچھی ہو یا بری، اور عقل جو انسان کو اللہ نے دی ہے اس کی حیت یا خاصیت ہے خوف۔ چنانچہ عقل جو ہے یہ بذات خود کو فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ یاد رکھیں کہ عقل نفس کی غلام ہوتی ہے، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، عقل اس کے لیے آپ کو راہیں سجا دیتی ہے کہ یہ طریقہ ہے اس کو کرنے کا، اور وہ کرتی ہے تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں۔ چنانچہ اگر کوئی چیز انسان کے تجربے یا مشاہدے میں نہ ہو تو وہاں عقل جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ یوں اگر عقل ایک ایسے نفس کے تابع ہے جو مطہر اور پاک ہے، جو اللہ کی یاد سے معمور ہے، اور وہ نفس امارہ نہیں ہے بلکہ نفس مطمئنہ ہے، تو عقل بھی اچھی ہوگی، اور یہ عقل سلیم اور عقل سمیم کہلائے گی۔ مگر اگر انسان کا نفس ہی صرف جسمانی لذات کے اندر الجھا ہوا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں سیلفشنس، اسے اپنے علاوہ کسی اور کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، تو پھر عقل بھی وہی کو سجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ جس نے پیدا کیا ہے اور استوار کیا ہے اور اندازہ ٹھہرایا ہے اور ہدایت دی ہے، تو اس نے تمہاری فطرت کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ جب آپ تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس عبادت سے آپ کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے پیغامات، یہ سارے احکام جو عبادت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے دیے ہیں، یہ آپ کی بہتری کے لیے دیے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کی فلاح اور بقا کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اللہ نے مچھلی کو بنایا تو پتہ ہے کہ اس کا قالب پانی ہے، اس کے لیے پانی پیدا کیا ہے۔ پرندوں کو ہوا میں اڑنا ہے تو ان کو پر عطا فرمائے ہیں، اور انسان کے لیے جو قالب بنایا ہے، جو اس کی زندگی ہے، جس کے ساتھ وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے اور اسی کا ہو رہے۔ عقل و الہام کی دولت ساری کی ساری تبھی کام آئے گی اگر آپ صراط مستقیم پہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے عورت کو اپنے حساب سے پیدا کیا، جو اس نے وظائف ادا کرنے ہیں، اس کی جسمانی حیت، اس کی روحانی حیت اور اس کی صفات مختلف ہوتی ہیں۔ وہ بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ چھوٹی بچی کو دیکھیں وہ گڑیا سے کھیلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، بیبی بوائے، وہ ڈنکیوں سے کھیلتا ہے، ان چیزوں سے کھیلتا ہے، وہ گڑیا سے نہیں کھیلتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جب تک آپ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جس نے آپ کے اس مٹی کے قالب کے اندر روح پھونکی ہے، آپ کو اطمینان اور سکون مل نہیں سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو بھوک اور پیاس جیسی طبعی ضروریات ہیں، جو تعمیر و ترقی جیسی فطری خواہشات ہیں، اور اس کی تسکین اور تکمیل کا اللہ نے سامان پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ ذکر و فکر کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے
اور آپ کے اندر یہ جستجو ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب و لقاء آپ کو نصیب ہو، تو اس کا سامان بھی موجود ہے۔ جیسے بھوک اور پیاس، گرمی سردی سے بچاؤ، اس کا سامان پیدا کیا۔ یہ سارے کا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب و لقاء کا بھی پیدا کیا، مگر شرط یہ ہے کہ کیا آپ کا نفس، کیا آپ کی خواہش، کیا آپ کے اندر یہ چاہت موجود ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ جو جنتین بنائی ہیں اس کے اندر آپ کی بھی جو ہے آمد ہو؟ اور کیا آپ کو شوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم اس دنیا میں نہیں آئے، اگر اب آ گئے ہیں تو ایسے کوئی کام انجام دے جائیں کہ ان کی غلامی میں زندہ رہیں اور قیامت کے دن آپ سلسلے قدموں میں جگہ نصیب ہو؟ اگر تو شوق ہے، اگر آپ اس سلسلے میں قدم بڑھائیں گے، تو قدم اٹھائیں گے، تو پھر یاد رکھو پھر ساری راہیں آپ کے لیے کھلی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ خواہش نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، تو پھر میاں یہ بات ایسی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ مسلمان ہم پیدا ہوئے ہیں، جو کہ اپنی مرضی سے اس گھر میں کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن سمجھتے سب یہی ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے حضور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انہوں نے ہماری شفاعت کا ٹھیکہ لیا ہے، ہم جو مرضی کریں اور جس کو مرضی فالو کریں۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کشی کا حکم تو نہیں دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور نہ ہی جنگلوں میں جانے کا حکم دیا ہے، اور کلام پاک میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں، کیونکہ نفس جو ہے یہ بنفس ہی کوئی بری شے نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آپ کی خواہشات ہیں ان کا ایک دائرہ ہے، ان کا ایک کنٹرول، ان کی کچھ حدود ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو جانا منکرات سے، یہی تزکیہ نفس ہے۔ اور اپنے خواہشات کو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے اندر ڈھال لینا ہی تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس جنگلوں میں جا کے لنگوٹے پہن کے اور کہنا کہ جی میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، اور میاں جنگل بھی تو دنیا میں ہے، چھوڑا کیا ہے؟ اس چیز کا نام تزکیہ نفس نہیں ہے۔ جب آپ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، رہبانیت اختیار کرتے ہیں، تو آپ کا تو اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ جب آپ کا ان سے تعلق ہی ختم نہیں ہوا، تعلق ہی ختم ہو گیا، تو حقوق العباد کا پرچہ آپ کیسے اور کہاں دیں گے؟ اور اس کے اندر جو آپ کے درجات بلند ہونے ہیں ماں باپ کی خدمت سے، پڑوسیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس میں درجات کی کوئی بلندی نہیں کہ آپ جناب کہیں جی میں نے دنیا چھوڑ دی اور جنگل میں چلا گیا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو اس طریقے سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ وہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو جائے۔ نفس بہت طاقتور چیز ہے، اس لیے میں اس کے لیے لفظ قوت نفس استعمال کرتا ہوں۔ مسپریزم، ٹیلی پیتھی، انتقال خیال، یہ سب قوت نفس کے ادنا مظہر ہیں۔ چنانچہ کلام پاک کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے تربیت کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے نفس کی تربیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی آیات کے مطابق اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لکڑی کا پیس ہے، اس کو تراش خراش کے آپ کو خوبصورت چیز کریٹ کرتے ہیں، وہ لکڑی کا تزکیہ۔ تو آپ نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو خوبصورت بنانا ہے، اور وہ خوبصورتی کس چیز میں مضمر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے خوبصورت چیز کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ سے خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا قرآن مجید جو کلام الہی ہے، اس سے پیاری، اس سے اعلیٰ، اس سے نفیس، اس سے اچھی، اس سے پاک، اس سے خوبصورت چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ اپنی خواہشات کو قرآن حکیم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لیں گے تو یہی آپ کے نفس کا تزکیہ اور نفس کی خوبصورتی ہے۔ اس میں سے جو آلائشیں ہیں وہ نکال دو، غصے کو، نفرت کو، بغض کو، حسد کو، کینے کو، یہ دور کر دو، یہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا فانی میں انسان کی اصل آزمائش کیا ہے کہ کیا آپ صحیح عقائد پہ ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت پر ایمان، تقدیر پر، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر عقائد کے بعد آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے شو کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں؟ پھر آپ کے ارادے کیا ہیں؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بننا کیا چاہتے ہیں؟ آبجیکٹو آف لائف کیا ہے؟
کیا وہ قرآن مجید کے مطابق ہے یا اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں؟ اور پھر ترجیحات آپ کی کیا ہے؟ کیا مال کو جمع کر کے اس کے انبار لگانے ہیں، یا مال اس لیے کما رہے ہیں کہ اپنے رب کی راہ پہ خرچ کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں؟ اور پھر خواہشات کا جو میلان ہے آپ کا، وہ کس طرف ہے؟ آپ کے اندر کیا بولتا ہے؟ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو محبوب ہے؟ یہ ہیں چیزیں جس سے سارے کے سارے معاملے آپ کے حل ہوتے ہیں۔ جو چنانچہ یہ خواہشات کو کنٹرول کرنا، ان کو رب کی حدود کے اندر لے کے آنا، یعنی تزکیہ نفس، یہ روحانی بالیدگی کے لیے، پاکیزگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا۔ نفس انسانی کی زمین اگر ہدایت اور رحمت قبول کرنے کے قابل نہیں ہوگی، اگر وہ ہموار نہیں ہوگی، تو اس میں ایمان کا بیج بو دیں یا رحمتوں کی بارش کر دیں، وہ بالکل ایسی ہے جیسے پتھر پہ بھی برسا۔ جب تک آپ خود قبول کرنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو، جب تک آپ کا اندر، آپ کا نفس نرم نہیں ہے، تو اس وقت تک یہ رشد و ہدایت، یہ نعت شریف، یہ تلاوت کلام پاک، یہ کوئی اثر نہیں دکھاتا۔ لیکن اگر آپ کو خود خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ پہ چلوں، تو پھر کلام پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے، دیٹس اوشن آف وزڈم، اس میں سے آپ کو خزانے ملیں گے حکمت کے، رحمتوں کے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فسق و فجور کی بجائے آپ ہدایت اور رحمت کے راستے پہ چلیں، تاکہ آپ اس سے صحیح دامانہ رہ جائیں۔ سب سے زیادہ اہمیت تزکیہ نفس کو جو ہمارے بزرگوں نے دی، وہ اسی وجہ سے دی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انبیاء کرام نے بھی نفس کی شرارتوں سے، نفس امارہ سے رب کی پناہ مانگی۔ وما اغری نفسی، میں بری نہیں سمجھتا اپنے نفس کو، کیونکہ نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خواہش عزت کی ہو، شہرت کی ہو، دولت کی ہو، یہ بہت بری چیز ہے، تاکہ کہ اللہ کی محبت اس میں شامل نہ ہو۔ تو اللہ کے رحم مانگنا چاہیے، اور نفس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی سے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، تزکیہ نفس حسن انسانیت ہے۔ تزکیہ نفس انسان کا محافظ بن جاتا ہے، مربی بن جاتا ہے، جو انسان میں موجود انسانیت کے اصل جوہر، قوت ارادی اور صبر و استقامت کو قوت بخشتا ہے، اور قوت مدافعت جیسی بے شمار خوبیاں آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مبارکہ کے مقاصد جو ہے، اس میں سر فہرست یہی تزکیہ نفس رہا، اور اصحاب صفہ یا دوسرے دیگر اصحاب کرام جو حضور اکرم سے صحبت میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا تزکیہ نفس کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رب کے پاس مال کی کمی ہے جو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ نماز اور سجدوں کی کیا رب کو ضرورت ہے؟ یہ نماز کا پڑھنا، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ سفر حج، یہ جو آپ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا تزکیہ نفس ہے کہ آپ اپنی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں یا رب کی خواہش کو مانتے اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ کیا اپنا روپیہ اپنے پیٹ میں لے جانا چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انگلستان اور امریکہ سیر و سپاٹے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے بڑے کلبوں کو جوائن کریں گے، یا حرمین شریفین کا سفر اختیار کرتے ہیں؟ یہ تزکیہ نفس ہے۔ برادران عزیز، دین اسلام انسانیت کا اصل ماخذ اور پوری بنی نوع انسان بلکہ کائنات کا دین ہے، جس کا مقصد وحید صرف یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا ہو رہے، صرف اسی کی عبادت و بندگی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، اپنے نفس کو شرک سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت، جھوٹ، منافقت، بہتان ترازی، فتنہ پردازی، بد کلامی، بد گمانی، حرص، خوشامد، نمود و نمائش، بخل، بددیانتی، ناجائز کمائی، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، چوری، ڈکیتی، قتل، بے حیائی، خصوصی طور پہ بے حیائی یاد رکھو، رشوت اور سود جیسے ظلم اور رذائل سے پاک کر لے۔ دیکھیں پورا قرآن قصص الانبیاء انہی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، ان کو سزائیں اسی بات پہ ہوئی۔ اور کرنا کیا ہے؟ اپنے اخلاق سنوارنے ہیں، صداقت، شرافت، امانت، دیانت، ایفائے عہد، اخوت۔ تو پہلی بات اس کے دین انسانیت ہونے کی یہ ہے کہ یہ کل انسانوں کا دین ہے۔ کتنی آیات ہیں جہاں یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا۔
دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں وہ کس دین پہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ ہر گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والے مسلمان تھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ چونکہ اس دین کی تکمیل حضور سرور کائنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوئی ہے، اور یہ بات ان کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ تو خود انتظار میں تھے کہ کب آئیں گے، یہ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہے کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو لوگ پہچانتے ہیں، اور صرف ضد کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لا رہے، اور اسی ضد نے ان کو مجبور کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر منافقوں کو ٹولے پیدا کرو اور ان میں تشکیک اور وسواس الخناس پیدا کرو۔ یہی حربہ شیطان نے استعمال کیا تھا، اور یہی یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ شکوک و شبہات سے بچنا بہت ضروری ہے، اور جو شکوک و شبہات سے بچ گیا انشاءاللہ العزیز وہ کبھی بھی اپنے یقین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ اب صرف 2-3 منٹ میں اور لے کر بات ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اگر انسانیت کے حوالے سے صرف ایک سرسری جائزہ لے لیں کہ اسلام کے انسانیت کے اوپر احسانات کیا ہیں، تو پہلا احسان تو توحید خالص ہے۔ ایسا انقلاب خیز اور معجزہ عقیدہ ہے جو انسانوں کے دلوں سے سوائے اللہ کے ہر چیز کا خوف نکال دیتا ہے۔ ہر وہ شے جسے انسان نے اپنی نفسیاتی کمزوری یا حاجت روائی کے حوالے سے ایک برتر قوت خیال کیا، کوئی سانپوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے ماتا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے ذریعے ہر چیز کو انسان کے قدموں میں لا گرایا۔ کیا انسان اس احسان کا بدلہ دے سکتا ہے؟ دوسرا بڑا احسان انسانی وحدت اور مساوات کا تصور ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو جھنجھوڑ دینے والے انقلابی الفاظ کے ساتھ انسانوں کے دلوں میں راسخ کیا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارا رب ایک اور تمہارا مرشد اعلیٰ بھی ایک، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف صاحب شرف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تقوی، نیکی، جو ایمان پہ ہے اور نیک ہے، بس وہ اعلیٰ ہے۔ تیسرا بڑا احسان انسان کی شرافت اور عظمت کا اعلان ہے۔ آپ سب کی بعثت مبارکہ سے قبل انسان کو حقیر جانا جاتا ہے۔ کئی حیوان ایسے تھے، آپ حیران ہوں گے، ابھی بھی موہنجو-دڑو ہڑپا جا کے دیکھیں کھدائیاں کر کے، کوئی گائے کی پوجا، کوئی سانپ کی کر رہا ہے۔ شجر و حجر اور دریا ایسے تھے، دریائے نیل کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ یاد ہے آپ کو کہ انسانی خون جا کے وہاں لڑکیاں ذبح کی جاتی تھی تب دریا چلتے تھے، ورنہ دریا بھی صاف ہی رک جاتے تھے۔ اب وہ دریا کیوں نہیں رکتے؟ ایک رکا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اگر رب کے حکم سے بہتا ہے تو قیامت تک نہ رک کے دکھائی۔ یہ قوت ہوتی ہے مومنین کے اندر، صدیقین اور صالحین کے اندر جب اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ ہے قوت توحید اور قوت ایمان۔ فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا دونوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں نفیس چیزیں عطا کی، اور ہم نے انہیں مخلوقات پہ بڑی فضیلت دی۔ اور لطف کی بات یہ ہے، حلال اور حرام کے معاملے ہوں یا فضیلت کے، خطاب یا ایھا الناس سے ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے حلال حرام ہے، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے وہ چیزیں حلال اور حرام کی ہیں۔ عورت کو اس کا جائز مقام کس نے دلایا؟ اس کا ذاتی وقار بلند کس نے کیا؟ نجس کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوامون ٹھہرایا۔ کتنا بڑا احسان ہے اس عورت ذات کے اوپر اللہ رب العزت کا۔ مایوسی اور ناامیدی کو ختم کیا۔ پچھلے زمانے میں حضور سے پہلے کسی سے گناہ ہو جاتا تھا تو وہ مایوس ہو کے یا خودکشی کرتا تھا یا اپنا منہ موڑ کر جنگلوں میں چلا جاتا تھا، کیونکہ توبہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ تو یہاں کیا ہے؟ رجوع کر لو، پچھلے بھی بخش دوں گا اور جو وقت گزر گیا اسے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کیا اس احسان کے بعد بھی کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جو اس دین کو دین انسانیت نہ کہے؟
پھر کتنا انتہائی احسان اور کرم ہے، دنیا اور دین علیحدہ سمجھے جاتے تھے۔ جو پنڈت صاحب لنگوٹ پہن کر جا کے جنگل میں بسیرا ڈال لیتے تھے، ہم تو بیر کھاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کھاتے، ہم ہوا میں ہاتھ لہرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے پنڈت پروہت ہوتا تھا، پھر راہب ہوتا تھا، پھر پتہ نہیں خدا بن جاتا تھا۔ اور جو آدمی دنیا میں کوئی چند پیسے کماتے تھے، کہتے یہ دنیا دار ہے، اس کو پہلا تانا ہی بے ایمان کا ملتا تھا۔ اور میاں یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے، دنیا اور آخرت کو یکجا کر دیا، وحدت کر دیا۔ فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے یہاں بوگے ویسے وہاں کاٹو گے۔ اور دنیا کو امن اور سلامتی کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو سائنس، انگریزی یعنی کوئی زبان، سائنس، کوئی علم سیکھنا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حرام نہیں ہے۔ ایک امتزاج پیدا کیا ہے تمام علوم کے اندر، جس میں شرعی علوم بھی شامل ہے، جس میں سائنس بھی شامل ہے، جس میں معیشت بھی شامل ہے، جس میں معاشرت بھی شامل ہے، جس میں سیاست بھی شامل ہے۔ اور دنیا کو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کا علم سیکھنے کو گناہ قرار دیا گیا ہو، بلکہ عین ثواب قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ فرمایا جو لوگ تحقیق نہیں کرتے، آفرینش پہ غور نہیں کرتے، اندھے اور بہرے ہیں، اور جو یہاں اندھے آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو چنانچہ دیکھیں کہ سائنس کی جو ترقی ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کس تیزی سے ہوئی ہے۔ یہ احسان اسلام کا ہے، اور بد نصیبی ہے کہ جب ہم نے دین اسلام پہ عمل کرنا چھوڑا تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو گئے ہی گئے تھے، اخلاق تو گیا ہی گیا تھا، ساتھ جو کوئی مادی یا سائنسی ترقی ہوتی تھی اس کو بھی ہم نے خیر آباد کہہ دیا کہ جی یہ انگریزی پڑھنا تو کفر اور گناہ ہے۔ اسلام کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے مذہب اور علم کی یکجائی کی ہے، اکٹھا کیا ہے انہیں، جس کی روح سے مذہب اور سائنس، ایمان اور تحقیق میں ایک مقدس رشتہ قائم کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو میں نے عرض کیا ہے، جو قرآن کا حکم ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت بھی یاد دلائی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھے کہ وہ کیا تھا اور رب نے اسے کیا بنا دیا۔ وہ کیا تھا اور رب نے اسے کیا بنا دیا۔ اگر وہ اپنے نفس کو پاک کر لے تو اس کا کیا مقام ہے۔ تو ایسی حوصلہ افزائی پہلے کبھی نہ تھی۔ مغرب کی دولت سے، مادیت پرستی سے مروب نہ ہو۔ بہت جلد دیکھو گے کہ ڈالر کا کیا حال ہوتا ہے، یورو کہاں جاتا ہے۔ اور اگر نہ بھی جائیں، جو ان کے ہاں اخلاقی تباہی ہے، جا کے کبھی ان کے بوڑھوں کا حال دیکھو۔ کھوکھلا پن تہذیبیں نہیں ہوتی، تہذیبیں وہ ہوتی ہیں جو ایک مکمل ایمان کے اوپر، فیت کے اوپر، ایک یقین کے اوپر، ایک حقیقت کے اوپر قائم ہو۔ اور اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کے فرشتے، اس کی کتابیں اور اس کے رسول اور آخرت کا دن۔ ہم اگر اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں تو اپنے اس عقیدے کی بنا پہ کہ قیامت کے روز ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس بنا پہ کہ ہمارا کوئی خیال، ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی ارادہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ چنانچہ دو نظام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قائم تھے، اگر آج بھی مسلمان ان کی طرف غور فرما لیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ سارے عقدے حل ہو جائیں گے۔ پہلا نظام ہے نظام اخوت، مواخات۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلے مواخات کا سسٹم قائم کیا گیا، جس کی دن کو بھی بات ہوئی تھی، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا سسٹم قائم کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو یاد ہے کہ سب کچھ انہوں نے بانٹ دیا۔ تو کیا انقلاب آیا۔ دوسرا نظام صفہ کا نظام تھا، لوگ بیٹھتے تھے، مجلسیں ہوتی تھیں، حضور کی صحبت اختیار کرتے تھے، اور جتنے وہ صحابہ کرام تھے اصحاب صفہ کے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرتے تھے۔ ٹارچ بیرر ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں، اور آج کل مارکیٹ والے بھی بینچ مارکنگ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا گیا، یو ہیو اے بینچ مارک۔ آپ کے پاس رول ماڈلز ہیں، آپ کے پاس ٹارچ بیرر ہیں، شمع بردار ہیں، ان کے ساتھ ملو، بیٹھو۔ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی اصحاب صفہ کا ایک نظام ہے
آج مسلم نفسیات کو تحقیق بر تشکیک کی بجائے تحقیق بر ایمان کی ضرورت ہے۔ احیاء علوم اس دور کی بڑی اہم ضرورت ہے، مگر ضروری ہے کہ یہ تحریک ولی الہی اور عقل کی آمیزش سے ہو، جس میں اصل اساس، اصل بنیاد تعلیم وحی ہونی چاہیے، قرآن ہونا چاہیے۔ عقلی معاملات طبیعیات کے ہوں، ریاضی، فلسفہ یا سیاست کے، یہ اصول دین کے تابع ہوں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر اصول دین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں، نہ آپ، نہ دنیا، نہ کائنات، کیونکہ دین انسان کے بنانے سے پہلے قائم ہوا ہے۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ اللَّهِ، ساری اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بتائے گئے۔ شجرہ ممنوعہ کے پاس جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے روکا گیا ہے۔ عہد الاسد قالوا بلا شہدنا پہلے لیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ سے یہ عہد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ سب کو اس کی مدد کریں گے اور ان کے دین پہ چلیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد لیا گیا انبیاء کرام کا، وہ بہت عرصہ پہلے عالم ارواح میں لیا گیا۔